بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی آفاق اور روحانی سوالات اور جوابات کا سیشن جاری ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں آصف صاحب گجرانوالہ سے، انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ میرے گھر کے حالات اور میرے کاروباری حالات بہت دگرگوں تھے، بڑی مشکلات کا سامنا تھا اور فاقوں تک اور قسمہ پرسی تک کا عالم تھا۔ آپ سے یوٹیوب کے ذریعے سے رابطہ ہوا، آپ نے چہل کاف کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حالات کو، میرے کاروبار کو، میرے گھر بار کو، میرے گھریلو ناچاکیوں کو اور قرضوں کو آہستہ آہستہ سٹریم لائن فرما دیا، اور اب الحمدللہ میں قرضوں سے نکل چکا ہوں اور اپنا مناسب اور عمدہ کاروبار پھر سے الحمدللہ ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صرف چہل کاف نہیں بلکہ اس کے بعد مدرک عمل بھی حاصل کروں۔ مدرک عمل میں نے سنا ہے کہ بڑا مفید ہے اور دشمن کی تباہی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اگر وہ جادو کرنے سے باز نہ آ رہا ہو۔ تو اب آپ مشورہ دیں، آپ رہنمائی دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آصف صاحب، آپ کو میں نے چہل کاف کی اجازت دی تھی، اور اس کے ساتھ گھر کیسے صاف کرنا ہے، دکان کو، دفتر کو، کاروبار کی جگہ کو، کھیت کھلیان کو کیسے روحانی طور سے پاک کرنا ہے، اس کے حوالے سے یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے۔ آپ اس کو مزید بھی دیکھتے رہیں اور ہمارے دیگر ناظرین وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، اس سے آپ کو طریقہ معلوم ہوگا اور عمل ہم آپ کو دیں گے۔ اس عمل کے ذریعے سے آپ ہمارے جناتی اور موکلاتی نیٹ ورک میں اٹیچ ہوں گے، تو انشاءاللہ معاملات وہ جو سالہ سال سے حل نہیں ہوئے تھے جلد حل ہو جائیں گے۔ اب رہا مندرا، تو مندرا کی اجازت آپ کو دے دی ہے، روانہ کر دی ہے، اور اس کا استعمال جو آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے استعمال بھی بتائیں، تفصیلی استعمال تو میں نے تحریر کر دیا ہے، لیکن مناسب سا موٹا موٹا استعمال جو ہمارے دیگر قارئین ناظرین جو پہلے سے مدرک کی اجازت یافتہ ہیں، دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، مجھ سے نہیں، میرے ادارے سے نہیں، کہیں سے بھی سیکھا ہے، وہ دو تین باتیں اہم نوٹ کر لیں کہ یہ عمل دھاگے پر، کالے دھاگے پر، کالی ڈوری پر دم کیا جاتا ہے، مرض کی یا روحانی معاملے کی نوعیت کے اعتبار سے، کسی پہ 3 دفعہ، کسی پہ 7 دفعہ، کسی پہ 11 دفعہ پانی پہ دم کیا جاتا ہے، اسی طرح 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ یا 11 دفعہ، یا مریض پر براہ راست دم کیا جاتا ہے اس کی کسی بھی روحانی یا جسمانی نوعیت کے اعتبار سے 3، 5، 7، 11 دفعہ۔ اور ایک اہم چیز چھلا ہے، وہ چھلا جو لوہے کا ہو اور وہ مریض یا مریضہ پہنے رکھتے ہیں، اس سے حاضری بھی رکی رہتی ہے، اس سے دیگر معاملات صحت کے بھی بہتر رہتے ہیں، اور اگر کوئی شادی میں رکاوٹ ہو خصوصاً اور کاروبار میں رکاوٹ ہو، ان دو میں یہ مندرا انتہائی اہم کام کرتا ہے چھلے کی نسبت سے۔ اور ہم تیل پہ بھی دم کر کے دیتے ہیں، وہ مریض یا مریضہ جو اعصابی دردوں میں کا شکار ہو یا جنات کے مسائل کی وجہ سے آہستہ آہستہ جسمانی مرض میں وہ سارا کا سارا کنورٹ ہو گیا ہو، تو اس کو تیل پہ بھی دم کرتے ہیں۔ تو یہ تیل، پانی، دھاگا، چھلا اور یا براہ راست مریض پر دم کرنا، یہ مندرے کے عمومی استعمالات ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی کرے گا اللہ پاک اس کو نفع عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کسی بھی ہمارے بہن بھائی کو نیٹ سے، گوگل سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے مندرے کے الفاظ ملیں اور اجازت نہ ملے، یعنی کسی بھی عامل کا ہاتھ اور رہنمائی اور کسی کا چھتر چھایا نہ ہو آسان لفظوں میں، اور کسی کی گائیڈنس نہ ہو اور کوئی سپورٹ نہ کر رہا ہو، کوئی اپنے ساتھ اٹیچ نہ کرے، اس وقت تک وہ اس عمل کو ہرگز نہ پڑے، کیونکہ علوی عمل ہے، یہ بجائے فائدے کے نقصان دے دے گا، اور نقصان نہ ہوا تو رجت کا شکار کر دے گا۔ رجت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پڑھیں گے اتنی چیزیں ورسٹ ہوتی جائیں گی۔ آپ نے سٹریم لائن ہونے کے لیے پڑھی اور معاملات بگڑتے چلے گئے، اس لیے کوئی بھی علوی عمل بغیر اجازت کے ہرگز نہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔